أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. جی میرے ساتھ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بھی پڑھیں نا یاسر صاحب. لا اقسم, تھوڑا سا لاؤڈر پڑھیں. بهذا البلد, لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد حل, تنوین کے بعد با آ رہی ہے تو اس کو جب جوائن کریں گے خود بخود اس میں میم کی آواز پیدا ہو جائے گی. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی لگا ہوا ہے. If after tanween is ba, then there will be the sound of meme. So that's why here is a tiny meme written on it. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يرہو کو پورا لمبا نہیں کیا گیا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Listen. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ترجمہ: لا اقسم نہیں میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی، وانت اس شہر سے مراد شہر مکہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شہر کو عظمتیں اور شرف بخشا ہے، اور مزید اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یہ شرف بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول آخر جو ہے آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور اس شہر کی شرف میں اور اضافہ ہو گیا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ حل رہنے والے ہیں بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں، یعنی قسم میں کھاتا ہوں اس شہر کی، اور مزید یہ کہ آپ بھی رہنے والے ہیں اس شہر میں، تو یہ آپ اس شرف اس شہر کا اور بڑھ گیا کہ آپ اس کے رہنے والے ہیں. وَوَالِدٍ اور میں قسم اٹھاتا ہوں وَوَالِدٍ والد کی، یعنی آدم علیہ السلام، وَمَا اور اس کی کہ جو والدہ اس نے جنا، مطلب جو اس کی اولاد ہے، یعنی پوری نوع انسانیت کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی، والد کی اور اولاد کی قسم. قسم کس بات کی اٹھائی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد مشقت میں. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیچھے قسمیں اٹھائی ہیں ان قسموں کا اس بات کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ان چیزوں کی قسمیں کیوں اٹھائی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اب اس کی پیچھے مثالیں دی ہیں، گواہی کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو شہر مکہ ہے یہ بڑی مشقتوں سے بسایا گیا ہے، اور اب بھی جو اس میں جاتا ہے تو اس کو کئی مشقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی اشارہ کیا کہ آپ بھی اس شہر کے رہنے والے ہیں، کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شان مقام اور اتنی فضیلت والے انسان ہونے کے باوجود
اگر آپ کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے پھر کوئی آپ سے بڑھ کر نہیں ہے. تو انسانوں کو اس دنیا میں مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، آدم علیہ السلام کی قسم اٹھائی اور اولاد کی قسم اٹھائی. تو یعنی سارے طریقے انسانی اس بات کی گواہ ہے کہ سب انسان جو ہیں وہ مشقت میں پیدا کیے گئے. تو ہر انسان مشقت میں لگا ہوا ہے. یہ ایک طرح کی تسلی بھی ہے انسان کو، سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. اہل ایمان کو کتنی بڑی تسلی ہے کہ اگر کسی کو آج مشقتیں درپیش ہیں، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ اگر درپیش ہیں، تو اس کو سمجھایا گیا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ سب کے ساتھ معاملہ ہے. اس دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے. ہم بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا پیسے والا ہے تو اس کو کوئی مشقت کا سامنا نہیں، ان کو زیادہ مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے. ان کو اور طرح کے خوف ہوتے ہیں، ان کو اپنا اس مال و دولت کا بھی خوف ہوتا ہے، اپنی ذاتی سیکیورٹی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے ان کو. تو اس کے اندر ان کو مشقت کرنا پڑتی ہے. اور نہ صحیح تو اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی انسان کو مشقت کرنا پڑتی ہے. کوئی اس کھانے کو کمانے میں مشقت میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو ہضم کرنے میں مشقت میں پڑا ہوا ہے. ایک پوسٹ دیکھی کہ اس میں ایک مزدور جو ہے وہ ریڑھی کھینچ رہا ہے اور ایک بندہ جو ہے نا وہ پارک کے اندر دوڑ رہا ہے. تو کہنے لگے ان دونوں کا مسئلہ روٹی ہے. ایک مزدور ریڑھی کو کھینچ رہا ہے اور ایک وہ پارک میں دوڑ لگا رہا ہے. تو لکھنے والے نے ایک جملہ لکھا کہ ان دونوں کا مسئلہ روٹی ہے. وہ روٹی کمانے کے لیے مشقت کر رہا ہے، یہ روٹی ہضم کرنے کے لیے مشقت کر رہا ہے. تو مشقت میں سبھی لگے ہوئے ہیں. تو مشقت سے باہر نکلا ہوا کوئی نہیں. تو لہذا سکون سے رہیے، پریشان نہ ہو. یہ زندگی ہے ہی نام مشقتوں کا. کوئی بھی بندہ اس دنیا میں مشقت سے بچا ہوا نہیں ہے. خواہ جتنا مرضی امیر ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی سار مال و اسباب اس کے پاس ہو، ہر طرح کی مشقتیں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی کو کمانے کی اور کسی کو اس کو پچانے کی، ہضم کرنے کی. جی، لقد خلقنا الانسان، کتنی بڑی مزے کی بات اللہ پاک نے بتائی ہے، کتنی پتے کی بات ہے. اور اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو پریشان ہو سکتا ہے بندہ کہ بھئی یہ دنیا تو سکون کی جگہ ہے ہی نہیں. سکون تو ملنا ہے جنت میں جا کر، جہاں پر کوئی مشقتیں نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور زوال نعمت کا خوف نہیں ہوگا، اور انسان کی زندگی ڈھل جانے کا خوف نہیں ہوگا، جوانی جانے کا خوف نہیں ہوگا، کھا لیا تو اس کو ہضم کرنے کا خوف نہیں ہوگا، بیماری لگنے کا خوف نہیں ہوگا. کوئی مشقت نہیں ہے وہاں پر، وہ صرف جنت ہے. اس دنیا میں تو مشقتیں ہی ہیں. اَيَحْسَبُ، کیا وہ گمان کرتا ہے، أَلَّن يَقْدِرَ، کہ ہرگز نہیں قادر، علیہ اس پر، احد کوئی ایک. کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں؟ یعنی اینا ہی کھلا چھٹیا ہوا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ ہاں سوالیہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. تو یقیناً بھائی جس نے پیدا کیا ہے وہ کنٹرول بھی کر رہا ہے. ایڈا کوئی نہیں ہے کہ وہ نکلا ہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے. جو کوئی بڑھے گا تو اگر زیادہ ہی سرکشی میں بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دماغ سیدھا کر دیتے ہیں. کسی اور جگہ سے ایسے ہی اس کو چوٹ لگواتے ہیں، اس کی اوقات یاد کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تیری اوقات ہے. اور نہ صحیح تو خود انسان اپنے ہی کسی جسم کی کسی بیماری میں پکڑا جاتا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، بڑا پھنے کھاؤں، ایک کلی دند پیڑی ہو جائے نا، انہوں داڑھ دردی ہو جائے تو اس میں ہی جو ہے نا وہ پھر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اَيَحْسَبُ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ أَلَّن يَقْدِرَ، ہرگز نہیں کوئی قادر، علیہ اس پر، احد کوئی ایک. یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، کہ میں نے ہلاک کر ڈالا، مالا لبدا، بہت سا مال، ڈھیروں مال. یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوئے یہ سمجھتے تھے، اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اتنا مال لگا دیا ہے ان کا راستہ روکنے میں یا ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچانے میں، اپنی اتنی دولت صرف کر دی ہے، تو یہ کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتے ہیں اہلکت مال لبدا، کہ ہم نے بہت سا مال لگا دیا ہے ان کے اوپر سختیاں بڑھانے کے لیے. تو اس کا جواب آگے ہے،
अयहसबु, क्या वो समझता है कि अल्लम यरहु, ये कि नहीं देखा उसको, अहदुन, किसी एक ने, यानी ये काम जो ये कर रहे हैं तो ये समझते हैं कि इनको कोई देख नहीं रहा, यानी अल्लाह ताला इनको देख रहा है, अल्लाह ताला इनको तो फिर अल्लाह ताला ने फिर देखा ना, फिर बाद में सिर्फ ठीक 10 साल के अरसे के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब हुए और इसके दौरान जो जंगें हुई, गज़वात हुए, उसमें चुन चुन के मार दिए गए। ठीक है, तो ये जवाब है। क्या ये समझते हैं, अयहसबु, क्या इंसान ये समझता है, अल्लम यरहु, कि उसको कोई नहीं देख रहा, अहदुन, कोई एक। अच्छा, शान नज़ूल अगरचे वो मुशरिकीन मक्का के हवाले से ही हो, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए खास नहीं है, ये सब इंसानों के लिए है, बिलउमूम और क़यामत तक के लिए है कि जो भी कोई बढ़ेगा और जुल्म और ज्यादती करेगा, सरकशी करेगा, तो ये जुमला उसके लिए भी है, ये आयत उसके लिए भी है कि वो ये समझता है कि उसको कोई देख नहीं रहा। इंसान ये समझ रहा है कि उसको कोई देख नहीं रहा, इंसान ये समझता है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो देखने वाला भी है, कंट्रोल करने वाला भी है। जिसने बनाया उसने ऐसे छोड़ नहीं दिया, अबस नहीं छोड़ा, वो देख रहा है सब कुछ। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने नहीं बनाया लहू, उसके लिए, ऐनैन, दो आंखें। यानी अब औकात अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि जिसने ये तुम्हें बनाया है वो कंट्रोल करना भी जानता है। अलम, क्या नहीं, नजअल, हमने बनाया, लहू, उसके लिए, ऐनुन, कहते हैं आंख को, और ऐनैन, दो आंखें। क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई, वलिसानन, और जुबान नहीं बनाई, व शफतैन, और इसके दो, शफतुन, होंठ को कहते हैं, शफतैन, दो होंठ नहीं बनाए इनके, वहदैनाहुन नजदैन, और हमने इसको दिखाया, वहदैना, और हमने दिखाया, हु, उसे, इंसान को, अन नजदैन, दो रास्ते, दो रास्ते इसको दिखाए, यानी नेकी का और बुराई का, दोनों रास्ते अल्लाह ताला ने सामने कर दिए हैं। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है इन दोनों में से किसको इख्तियार करता है। दोनों का अल्लाह ने इसको इख्तियार दे दिया है, जिसको मर्जी इख्तियार कर दे, लेकिन साथ बता दिया है अगर बुरा रास्ता इख्तियार किया तो इसकी सजा है, और अगर सही रास्ता इख्तियार किया तो इसकी जजा है। चलें जी, आज हम हाफ पढ़ेंगे आयत नंबर 10 तक, कल इससे आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक,